ذرا سوچو، اگر میں تمہیں فری میں ایک بہت ہی مہنگی سائیکل دینا چاہوں جس کی قیمت لگ بھگ 50 سے 60 ہزار روپے ہو تو کیا تم لینا چاہو گے؟ لیکن ذرا رکو، اس سائیکل کی کنڈیشن بھی سنتے جاؤ۔ یہ سائیکل بہت مضبوط ہے، آسانی سے ٹوٹنے والی بھی نہیں ہے۔ اس سائیکل کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک بہترین سائیکل میں ہونی چاہیے، اور سب سے خاص بات، یہ سائیکل بہت تیز رفتار سے چلنے والی ہے۔ اگر آپ ایک بار پیڈل مارو تو بجلی کی طرح دوڑنے لگ جاتی ہے۔ لیکن ایک نقصان ہے، اس سائیکل کے اندر بریک نہیں ہے۔ اگر آپ لگانا بھی چاہو تو بریک لگا نہیں سکتے ہو اس میں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتانا، کیا تم اس سائیکل کو لینا چاہو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ جو جتنی تیز ہے اتنی ہی خطرناک ہے اگر بریک کا نظام نہ ہو۔ بالکل اسی طرح تمہاری زندگی بھی ایک سائیکل جیسی ہے۔ آج ہر انسان کی زندگی میں رفتار موجود ہے، سب کو جلدی ہے۔ کوئی جلدی پیسہ کمانا چاہتا ہے، کوئی جلدی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی جلدی نام بنانا چاہتا ہے، کوئی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسپیڈ غلط ہے، نہیں، زندگی میں اسپیڈ ضروری ہے، لیکن آپ جتنے رفتار ہوں اتنا ہی مضبوط آپ کا بریک بھی ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کتنے رفتار سے جا رہے ہو؟ کوئی دن رات کام میں لگا ہے، کوئی نیند قربان کر رہا ہے، کوئی اپنے رشتوں کو چھوڑ چکا ہے، کوئی حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ بس ایک ہی جملہ سامنے ہوتا ہے، بعد میں سب کچھ کریں گے، پہلے اوپر پہنچنے دو، پہلے آگے بڑھنے دو، پہلے آگے نکلنے دو۔ بے شک آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو، آگے بڑھو، لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے اندر اسپیڈ تو بڑھ جاتی ہے لیکن رکنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو گاڑی جتنی تیز ہوتی ہے اتنا ہی مضبوط اس کا بریک بھی ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز سب سے تیز ہوتا ہے لیکن اس کا لینڈنگ سسٹم سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کسی ہوائی جہاز کے اندر لینڈنگ سسٹم مضبوط نہ ہو یا اس کا لینڈنگ سسٹم ہی نہ ہو تو کیا آپ ایسے جہاز پر بیٹھنا پسند کرو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ جس ہوائی جہاز کے اندر لینڈنگ سسٹم نہ ہو اس کی تیز رفتار، اس کی اسپیڈ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت ہی غور سے سمجھنے کی ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بریک ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ہی جگہ پر رکا ہی رہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بریک نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی بریک کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یعنی بریک موجود ہے مگر غلط جگہ پر بھی ہم رفتار کم نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ زندگی میں بریک ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ ہماری زندگی کا بریک کیا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں بریک ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے زندگی کا بریک کون کون سے ہیں۔ چلیں آئیے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کی عزت اور فرما برداری۔ ماں باپ کی بات ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کی ہدایت پر، ان کی کہی گئی باتوں پر عمل کرنا، یہ بریک ہے۔ ماں باپ اکثر وہ حد بتاتے ہیں جو آگے چل کر ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں وہ آگے چل کر کے اکثر غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ ہمارے لیے بریک جیسے ہیں جو ہمیں روک کر سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، کبھی کبھی ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مذہبی اور اخلاقی اصول۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تعلیمات یاد رکھنا، صدقہ دینا، حلال و حرام میں فرق جاننا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بریک ہوتی ہیں۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارے زندگی کے لیے کون کون سے کام ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارا مذہب اکثر ہمیں انہی چیزوں سے روکتا ہے جو آگے چل کر ہماری زندگی کو برباد کر سکتی ہیں۔ یہ ہمیں جلد بازی اور بغیر سوچے سمجھے کام کرنے سے روک کر صحیح راستے پر کھڑا رکھتی ہیں۔ نمبر 3، تعلیم، ایجوکیشن۔ نئی نئی چیزیں سیکھنا، تجربہ حاصل کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یہ بریک ہے۔ بہت سے لوگ جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بریک لے کر کے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور بعد میں چل کر کے بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تعلیم، ایجوکیشن اور تجربہ ہمیں رک کر سوچنے اور سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ نمبر 4، دوست اور سماج ہمارے لیے بریک کا کام کرتے ہیں۔ صحیح دوست اور اچھا ماحول ہماری سوچ کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ اگر ہم غلط لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری سوچ بھی غلط راستے کی طرف جاتی ہے، لیکن اگر ہم صحیح لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے اچھے کردار ہمیں غلط کام سے روکتے ہیں۔ اسی طرح اچھے دوست ہمیں ٹھیک کرنے اور صحیح راستے دیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ نمبر 5، خود پر کنٹرول اور صبر، یہ بہت بڑا بریک ہوتا ہے۔ غصہ، لالچ اور جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کرنا اصل میں یہی بریک ہے۔ صبر اور خود پر قابو رکھنے کی عادت ہمارے اندر رفتار اور سکون کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کب آگے بڑھنا ہے، کب رکنا ہے، کب بریک لگانا ہے۔ یہ 5 بریک ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے بریک ایک سائیکل اور سائیکل پر بیٹھا سواری کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح یہ چیزیں بھی ہماری زندگی کو محفوظ رکھتی ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان ان ساری چیزوں کا خیال نہ رکھے تو ہماری اسپیڈ ہماری زندگی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے آئیے بتاتے ہیں۔ ایک انسان اسپیڈ کے چکر میں غلط راستے پر نکل پڑتا ہے اور صرف اپنی اسپیڈ دیکھتا ہے،
ہے، سوچتا نہیں ہے، رکنے کا وقت نہیں لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ خود بڑے بڑے غلط فیصلے کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ہی بھول جاتا ہے، اور آخر میں یہی غلط چیزیں اس کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ پھر سکون ختم، نیند حرام، دل اور دماغ کے اندر خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی جذبات میں فیصلہ لینے کی وجہ سے انسان اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو صرف پچھتاوا اور ذہنی دباؤ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان اپنے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، پھر بعد میں بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑے بڑے نقصان کا سامنا کرتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں ذرا رک کر سوچ لیتا۔ اب ذرا غور سے دیکھو، یہ سب نقصان اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی رفتار کے ساتھ بریک کا استعمال نہیں کیا۔ زندگی میں اسپیڈ ہونی چاہیے لیکن بریک بھی اتنا ہی مضبوط ہو۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں رکنا ہے۔ زندگی بنا بریک کے تباہی بن جاتی ہے۔ اب آخر میں قرآن کریم کی اس بات کو ضرور سن کر کے جانا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہر کام میں نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں نہ حد سے پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگی کو بہتر بنائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں، اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، شاید کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہو اور آپ کی وجہ سے ان کا بھلا ہو جائے، اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں میں ہوں ذکاء اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکاء ان لائف ٹی وی۔